نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میرے معزز خواتین حضرات، اس سے پہلے زوجین کے حقوق سے متعلق کچھ احکامات ذکر کیے گئے تھے۔ اب ان کے حل کے بارے میں انشاءاللہ کچھ ضروری باتیں عرض کی جائیں گی۔ اگر کہیں زوجین کے درمیان، شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑا طول پکڑ جائے، آپس میں منافرت پیدا ہو جائے، تو قرآن کریم نے ان کے حل کے لیے 3 صورتیں تدریجاً ایک کے بعد دیگر ذکر فرمائی۔ پہلی بات، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، یعنی اگر شوہر اور بیوی کے درمیان اختلافات طول پکڑ جائے اور بیوی کے اندر نشوز یعنی تمرد، سرکشی کا تم اندیشہ کرتے ہو، تو اس کی اصلاح کے لیے پہلی صورت تو یہ ہے کہ تم انہیں نرمی سے سمجھاؤ کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں شوہر اور بیوی کے حقوق کیا ہیں، ان کو کس طریقے سے نبھایا جائے گا، اور کیا غلطیاں ہیں، ان غلطیوں کی اصلاح ہم آپس میں کس طریقے سے کر سکیں۔ محبت سے، نرمی سے سمجھاؤ تو ہو سکتا کہ ان کے دل کے اندر یہ بات اتر جائے۔ یہ پہلا درجہ ہے واعظ و نصیحت کا، نرمی سے سمجھانے کا۔ اگر نرمی سے سمجھانے کے باوجود بھی عورت شوہر کی بات کو تسلیم نہ کرے، تمرد اور سرکشی، اختلاف بڑھ جائے، تو آگے فرمایا وَاہْجُرُوهُنَّ، تو دوسرا درجہ یہ ہے وَاہْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کا بستر الگ کر دو۔ مکان کے الگ کرنے کا حکم نہیں کہ ایک ہی مکان میں رہیں، مکان کے الگ کرنے میں بیوی کے اندر اور زیادہ اختلاف اور نشوز بڑھ سکتا ہے، ناراضگی بڑھ سکتی ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں حکم تو یہ ہے کہ ایک ہی گھر میں رہیں، لیکن بیوی کا بستر الگ کر دیں، تو اب بستر کے الگ کرنے سے بیوی کو علیحدگی کا احساس ہوگا، شوہر کی ناراضگی کا احساس ہوگا، اپنے فعل پر ندامت اور شرمندگی ہوگی۔ تو اس سے یہ ممکن ہے، امید ہے کہ اس میں مصالحت پیدا ہو جائے، ناراضگی کو ختم کر دے، اور گھر کا جھگڑا گھر ہی میں حل ہو جائے، باہر دوسروں کے سامنے ذلت اور رسوائی اور بدنامی نہ ہو۔ بسا اوقات اس سے بھی مسئلہ حل نہ ہو، جھگڑا طول پکڑ جائے، عورت کے اندر بھی تمرد اور سرکشی، شوہر بھی بیوی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، تو قرآن کریم نے اس جھگڑے کو حل کرنے کے لیے ایک اور صورت بتائی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا، کہ اگر تم زوجین کے درمیان شقاق، اختلاف اور انتشار کے بارے میں خوف کرتے ہو، ڈرتے ہو، تو ان کی اصلاح کی اور اس کے حل کی ایک صورت یہ ہے کہ شوہر کے جانب سے ایک حکم اور بیوی کی جانب سے ایک حکم، فیصلہ کرنے والا، یہ تم بھیجو، دونوں کی باتوں کو سنیں۔ شوہر کی جانب سے جو حکم ہے وہ شوہر کی باتوں کو سنیں کہ اس سے بیوی کے بارے میں کیا کیا شکایتیں ہیں، اور بیوی کے جانب سے جو حکم ہے وہ بیوی کے طرف سے ان کی شکایتوں کو سنیں اور سمجھیں،
اور اس کے بعد دونوں کی شکایتوں کو حل کر کے دونوں کے درمیان اگر اصلاح کی، مصالحت کی، اتفاق کی صورت ممکن ہو تو دونوں کو بٹھا کر سمجھائیں، آپس کے اختلافات کو دور کریں، مصالحت کر کے ایک دوسرے کو ملا کر رکھنے کی کوشش کریں۔ اگر زوجین کی بات ایسی خطرناک اور منافرت اتنی زیادہ پھیلی ہوئی ہے کہ دونوں کا ایک دوسرے سے جڑنا، مصالحت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنا ممکن ہی نہیں ہے، اتنا زیادہ شدید اختلاف ہے، اگر مصالحت کے ساتھ زبردستی رکھیں تو بھی ان کے حقوق ایک دوسرے کے ادا نہیں ہو سکتے، آئندہ مزید اختلافات بڑھیں گے۔ تو اگر دونوں کے درمیان مصالحت کی صورت ممکن نہ ہو، طلاق یا خلع کی نوبت آ جائے تو یہ دونوں کی بات کو سن کر طلاق یا خلع کی جو صورت ممکن ہو اسے اپنائیں، اور جو طریقہ طلاق یا خلع کا یہاں پیش آ سکتا ہو اس طریقے سے ان کے درمیان اختلافات کو ختم کر کے ایک دوسرے کو نکاح سے الگ کر دے۔ یہ بھی حکم کو اختیار ہوتا ہے، ثالثی کو یہ بھی اختیار ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے گھر کا جھگڑا گھر سے باہر دو خاندانوں تک محدود رہے گا، عدالت، کورٹ کچہری وغیرہ کی نوبت نہیں پیش آئے گی، جس کی وجہ سے کورٹ کچہری کی ذلت پیش آئے، اخراجات لاکھوں اور ہزاروں کے ہوں، فیصلہ کئی سالوں اور کوئی مدت تک طویل پکڑ جائے، اور ایسے ہی آخر میں اگر عدالت سے یا کورٹ کچہری سے کوئی فیصلہ ہو بھی گیا تو وہ شریعت کے حکم کے یا اسلام کے طریقے کے موافق وہ فیصلہ ہوگا کہ نہیں یہ بھی معلوم نہیں۔ اس لیے ان تمام ذلت سے بچ کر حکم اور ثالثی کے طریقے کو اپنائیں، شرعی پنچایت اور شریعت کے جاننے والے، مسائل کے جاننے والے کسی علماء اور کسی اچھے فیصلہ کرنے والوں کے سامنے اپنی بات کو رکھیں اور مصالحت یا طلاق یا خلع کے ذریعے سے یہ اختلافات کو ختم کر دیں۔ آگے نکاح کے بعد جہاں تک ممکن ہو طلاق سے بچنے کی کوشش کریں، بلا وجہ معمولی بہانوں سے طلاق دے کر نکاح کے رشتے کو ختم کرنا یہ شریعت میں کچھ نہیں ہے۔ اس لیے طلاق ضرورت کی وجہ سے اگرچہ حلال اور مباح ہے مگر اللہ پاک کے نزدیک یہ انتہائی مبغوض اور انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، یعنی اللہ پاک کے نزدیک حلال اور مباح چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ طلاق ہے۔ اگرچہ طلاق بعض صورتوں میں مباح ہے، جائز تو ہے مگر مکروہ اور ناپسندیدہ ہے۔ بعض چیزیں مباح تو ہوتی ہیں ضرورت کی وجہ سے، لیکن اللہ کے ہاں یہ ناپسندیدہ اور مکروہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر بلا عذر فرض نماز کو گھر میں پڑھ رہا ہے تو گھر میں پڑھنے سے یہ جائز تو ہو جائے گی، یہ نماز ادا تو ہو جائے گی، مباح تو ہے، لیکن بلا عذر گھر میں پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک طلاق بھی ایسے ہی مباح تو ہے، طلاق دینے سے طلاق واقع ہو جاتی، لیکن بلا عذر طلاق دینا یہ اللہ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز له العرش۔ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، شادی کرو، طلاق نہ دو، اس لیے کہ طلاق اللہ کے عرش کو ہلا دیتا ہے، اللہ کا عرش اس کی وجہ سے دہل جاتا ہے، تھر تھراتا ہے۔ یعنی بغیر عذر شرعی کے طلاق دینے سے اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے۔ اس کا مطلب بعض محدثین نے فرمایا کہ اس کے ارد گرد جو فرشتے ہیں وہ مضطرب اور بے چین ہو جاتے ہیں۔ تو اتنی سنگین حرکت ہے یہ طلاق دینا۔
بلکہ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایما امرأۃ سألت زوجہا الطلاق من غیر باس فحرام علیہ رائحۃ الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، جو کوئی عورت محض اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے ضد کی بنیاد پر کوئی قوی عذر کے بغیر، شرعی عذر کے بغیر شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، شوہر سے الگ ہونا اور فراق کا مطالبہ کرتی ہو، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایسی عورت پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ کتنی سخت وعید ہے کہ بعض مرتبہ عورتیں بعض معمولی بہانے سے شوہر سے الگ ہونا چاہتی ہوں اور شوہر سے طلاق مانگتی ہوں، حالانکہ کوئی اتنا قوی عذر نہیں، مل کر رہ سکتے ہیں، معمولی بہانہ ہے، تو عورت ضد پر ہے کہ نہیں میں ان کے ساتھ مل کر نہیں رہوں گی، میں علیحدہ ہونا چاہتی ہوں، تو بغیر عذر کے طلاق کا مطالبہ کرنے والی، اس پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انتہائی ناراضگی کا اظہار فرمایا اور اس کے سلسلے میں یہ وعید ذکر فرمائی کہ اس کے لیے، ایسی عورت کے لیے جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ یہ بطور وعید شدید کے آپ نے فرمایا۔ اس لیے شریعت کا حکم اور ضابطہ تو یہی ہے کہ نکاح کے بعد جہاں تک یہ رشتہ آپس میں مصالحت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، محبت کے ساتھ ممکن ہو، آخر لمحے تک، زندگی کے آخر سانس تک اسے باقی رکھیں، بلا عذر طلاق کا مطالبہ کرنا، شوہر کا طلاق دینا، یہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض مواقع ایسے ہیں کہ جہاں طلاق دینا بہت ضروری ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے حقوق کو نبھا نہیں سکتے۔ بسا اوقات شوہر انین نامرد ہوتا ہے، کبھی کبھی شوہر پیوٹ، شرابی اور شراب نوشی کا اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ بیوی کے حقوق نہیں ادا کرتے، نفقہ نہیں ادا کرتا اور وہ اپنی عادت سے باز نہیں آتا، تو بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں طلاق دینے کی گنجائش، بلکہ طلاق دینا ضروری اور واجب ہو جاتا ہے۔ ویسے وقت میں طلاق دینے کی صورت کیا ہے اور شریعت میں طلاق دینے کی جو طریقہ بتایا گیا، اور پھر طلاق کی کتنی قسمیں ہیں، کیا کیا ہیں، کون سی قسم جائز ہے اور کون سی قسم اللہ کے تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں، وہ طلاق کی قسمیں اور اس کے احکام سے متعلق تفصیلی بات اگر اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ اگلی مجلس میں عرض کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے احکام پر پوری طریقے سے عمل پیرا ہونے اور ناراضگی سے پوری طریقے سے بچنے کی توفیق ارزانی سے نوازے۔ آمین۔ وآخر